وہ استغفار جسے خود اللہ کے نبی نے سردار کہا ہے، جسے سید الاستغفار کہا ہے، یعنی استغفار کا سردار۔ جو شخص صبح کو سید الاستغفار کا اہتمام کرے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس کی طرف پلٹنا اور توبہ کرنا، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ استغفار کے تعلق سے مختلف جملے حدیث کی کتابوں میں ہم کو پڑھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، لیکن وہ سب سے بہترین استغفار کون سا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں کی ہیں، مختلف ذکر اور اذکار ہم کو اللہ کے نبی کے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ استغفار مختلف قسم کے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائے ہیں۔ تو کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ پرمغز اور دل نشین اذکار، دعائیں اور استغفار کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ جب ہم اللہ سے استغفار چاہیں تو انہی الفاظوں کا استعمال کریں جن الفاظوں کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ویسے بہت سارے استغفار اللہ کے نبی نے ہم کو سکھلائے ہیں، لیکن وہ استغفار جسے خود اللہ کے نبی نے سردار کہا ہے، جسے سید الاستغفار کہا ہے، یعنی استغفار کا سردار، کیا آپ اس کو سننا نہیں چاہیں گے؟ کیا آپ اسی الفاظوں کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا نہیں چاہیں گے؟ تو وہ سید الاستغفار کون سا ہے؟ اس کو بتانے سے پہلے میں اس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اتنی زیادہ فضیلت اس کی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سید الاستغفار کا اہتمام کرے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، یا وہ شخص جو شام میں استغفار کا اہتمام کرے تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا۔ دوستو، ہم کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر روز اور ہر دن اور ہر رات استغفار کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ اس سید الاستغفار کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے الفاظ بڑے ہی دل نشین ہیں، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح سے استغفار چاہتے ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ مجھ کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو عربی سمجھ میں آ جاتی، تو اس استغفار کی اسپرٹ، اس کی روح اور اس کی گہرائی سے ایک الگ ہی لطف ہم کو میسر ہوتا۔ میں مختصراً اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنے پرمغز الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اللہم انت ربی، یہاں پر اس کے معنی ہے کہ اللہم، اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے۔ یعنی سب سے پہلے بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا اقرار بندہ کرتا ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب کے معنی آقا اور مالک کے ہوتے ہیں، وہ جو ہم کو پالتا ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے، جو ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو حاکم بھی ہے، فرما روا بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا جو انبیاء اور صالحین کی دعائیں آئی ہیں وہ ربنا سے شروع ہوئی ہے، اے ہمارے رب سے شروع ہوئی ہے۔ تو رب کی کافی اہمیت ہے۔ تو شروعات اس کی یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہم انت ربی، کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر ایک کافر اور ایک مسلم کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ایک موحد کی پہچان ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ پھر آگے بندہ کہتا ہے خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو نے میری تخلیق کی اور انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ اے اللہ میں کچھ نہیں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا، تو نے مجھے زندگی بخشی۔ انا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ تیرے سامنے جھکنا میری عزت ہے، تیری بندگی بجا لانا میری کامیابی کا پروانہ ہے۔ بندہ آگے کہتا ہے وَأَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،
دیکھیے کہ اے اللہ تجھ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے، تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے، جتنی میری استطاعت ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ اور اللہ سے عہد۔ اصل میں بندگی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، تو بندہ اسی چیز کا یہاں اعتراف کرتا ہے کہ تجھ سے جو وعدہ میں نے کیا ہے، تجھ سے وہ عہد جو میں نے کیا ہے، جتنی میری استطاعت ہے، گو کہ میں کمزور ہوں، میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، پھر بھی اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تیرے وعدے اور تیرے کیے ہوئے عہد پر قائم رہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے گناہوں کے شر سے، اپنے گناہوں کی نحوست سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر اوپر لگ جاتا ہے، اور جب بار بار گناہ کرتے رہتا ہے تو یہ اس کے دلوں کا کالاپن بڑھتے جاتا ہے، اور ایک وقت پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر قرآن کی آیتیں اثر انداز نہیں ہوتی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، پھر اس کے جسم کے اوپر اور اس کے دل کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ اس طرح گناہ اپنے اثرات بندے کے اوپر اور ایک مسلمان اور انسان کے اوپر دکھاتا ہے۔ تو بندہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں اس گناہ کے وبال سے تو میں پناہ چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے جہنم نہ ملے، لیکن جو اس کے اثرات میرے اوپر پڑ گئے ہیں اللہ اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ گناہ کی جو گرمی ہوتی ہے وہ انسان کے سکون کو اور چین کو برباد کر دیتی ہے، یہی وہ گناہ ہے جو قبر اور جہنم کے عذاب کا سبب بنے گا۔ تو بندہ یہاں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ جو گناہ میں نے کیے ہیں اس کے اثرات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس استغفار کے سب سے خوبصورت جملے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہی وہ جملے تھے جس نے اس استغفار کو سید بنا دیا، سردار بنا دیا۔ بندہ کہتا ہے کہ ابؤ لک بنعمتک علیہ، اے اللہ جو نعمتیں میرے اوپر ہے تیری، میں اس نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں۔ دوستو ہمارے زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی سانس ایسی نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تو اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر آگے بندہ کہتا ہے وہ ابؤ بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ کتنا معصومانہ انداز ہے، کتنا دل نشین انداز ہے، گویا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے باپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اور وہی انداز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، تیرا شکر میں بجا لاتا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے اے اللہ اتنی نعمتیں تیری میرے اوپر ہے، لیکن پھر بھی میں گناہ کر بیٹھا، پھر بھی میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، تو اے اللہ ان گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھیں جب کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ، اس سے نکلنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ایکنالج کر لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ جب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جب اس کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، تبھی اس کی اصلاح ہوتی ہے، تبھی اس کی معافی ملتی ہے۔ پھر آخر میں اس پورے استغفار کا جو لب لباب ہے وہ بندہ کہتا ہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب، تیرے علاوہ اور کون بخش سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کون مغفرت کر سکتا ہے، تو ہی تو ہے، تیرا ہی تو آسرا ہے، تیرے علاوہ اور کہاں ہم جائیں گے، تیرے علاوہ اور کس سے ہم مانگیں گے۔ اے اللہ بہت گناہ ہم کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کر تیری ہی طرف آتے ہیں، ہمارا پلٹنا ہی تیری خوشی کا باعث بن سکتا ہے اللہ، اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو دوستو کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا کتنے پیارے اور خوبصورت الفاظ میں یہ اس استغفار میں استعمال کیے گئے ہیں؟ تو ہم لوگ اس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کی روح اور اسپرٹ کو جانتے ہوئے جب اللہ کے سامنے ہم اس استغفار سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے آزاد کرے گا، ہماری مغفرت کرے گا اور ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔